جرت غیرت والا، ماؤں بہنوں کا رکھوالا، بوڑھوں کمزوروں کا سہارا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ، ہمت جرت غیرت والا، ماؤں بہنوں کا رکھوالا، بوڑھوں کمزوروں کا سہارا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ، شیر ہمارا، شیر ہمارا، شیر ہمارا، دہقانوں مزدوروں کا بھی، محکوموں مظلوموں کا بھی، ناداروں مجبوروں کا بھی، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ، شیر ہمارا، شیر ہمارا، شیر ہمارا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وہ اونچیاں میں ہے والیہ سایہ تیرا پہ غریب نوازا ہے اپنے فضلوں کرم تھی کھولی اور رحمت دا دروازہ۔ یا اللہ میاں صاحب کو، کیپٹن صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ میاں صاحب کی، ہماری جماعت کی اور ہمارے ملک کی ساری مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ میں شہر ہزارہ، فخر ہزارہ، ہمارا بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی، ان کو وہ اسٹیج پہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ سر منانے سے پہلے کا پاکستان دے دو، ہمارے امن و خوشحالی کا وہ دوران دے دو۔ اپنی طرف سے صوبائی مسلم لیگ کی طرف سے اپنی تمام قیادت کو، مریم نواز صاحبہ کو، احسن اقبال صاحب کو، یہاں اس غیور غیرت مند عوام کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید۔ ہر کدے آؤ، ہر کلا راشا۔ یہ دشمن کو جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیے تھے دماغے کہ کرنا مگر۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا نڈر لیڈر کیپٹن صفدر صاحب نہیں ہے موجود بیماری کی وجہ سے۔ میں مسلم لیگ کی قیادت کو یہ یقین دلاتا ہوں، ہمارا بھائی جہاں اشارہ کرے گا ہم انشاءاللہ جان کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور آپ سب کی مہمان خصوصی ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی بہادر بیٹی دختر پاکستان مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی احسن اقبال صاحب اور ہمارے صوبائی صدر امیر مقام صاحب، سابقہ اور موجودہ MLA صاحبان، مرتضی عباسی صاحب، ظفر اقبال جگڑا صاحب، سردار مہتاب صاحب، جاوید لطیف جاوید صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب، ملک عمران صاحب، آزاد کشمیر سے آئے ہوئے وزیر چودھری شہزاد صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے پارٹی کے سابقہ MLA MPA صاحبان اور موجودہ MLA MPA صاحبان، پارٹی کے عہدیداران صاحبان، اور میرے ضلع معاشرہ سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے غیرت مند بھائیوں اور ہزاروں سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمان گرامی، میں اپنی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ ضلع معاشرہ کی طرف سے، معاشرہ کے عوام کی طرف سے اپنے معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس طریقے سے کہ باوجود اس کے کل یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جلسہ کینسل ہو چکا ہے، ٹی وی پر دکھایا گیا، دور دراز سے ہم سے لوگ رابطہ کرتے رہے اور ایک کنفیوژن پیدا کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی تعداد میں یہاں تشریف لائے کہ ایک جمع رفیق یہاں انسانوں کا سمندر میرے سامنے آپ یہاں موجود ہیں. اپنی جو لیڈر اور اپنے قائد کی بیٹی کو خوش آمدید کرنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں، گزشتہ 5 سال جو گزرے وہ پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب تھا. ہمارے آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا. پاکستان میں بڑے بڑے منصوبے انہوں نے بنائے، سی پیک جیسا منصوبہ ان کا ایک یادگار منصوبہ ہے، اور پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ انہوں نے کرائی، جو اندھیرے تھے وہ ختم کرائے، اور پاکستان سے لوڈ شیڈنگ جو 15-16 گھنٹے کی تھی اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے 12,500 میگا واٹ بجلی پاکستان کے عوام کو دی. یہاں ہزارہ تک موٹر وے بنایا اور پورے پاکستان میں ہائی وے اور موٹر وے بنائے. آج ان کے تحقیقات جو ایک سلسلہ تھا اس کو روک کر ایک نااہل اور ایک جھوٹ بولنے والی حکومت کو پاکستان کا مستقبل حوالے کیا، اس لیے کہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے. یہاں لوگ جو اپنے
قدموں پر کھڑے نہ ہو سکیں، ان کو روزگار نہ مل سکے۔ اور ان 2 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں تو نہیں ملی، بلکہ 1.5 کروڑ بہت سارے روزگار لوگوں کو بھی بے روزگار کر دیا۔ یہ حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہی تھی، انہوں نے یہی تبدیلی کی ہے کہ جہاں چینی 52 روپے ملتی تھی، آج 110 روپے ہو گئی ہے۔ آٹا تقریباً 700 روپے جو ملتا تھا، آج 1400 روپے 20 کلو کا تھیلا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوائیاں، میڈیسن جو غریب لوگوں کو اس وقت سستی داموں ملتی تھی، بلکہ بعض اسپتال میں فری بھی تھی، آج اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ غریب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ اسی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اپوزیشن میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت کو ہم نے 2 سال دیے تھے، جب بڑے وعدے کر کے آئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال میں انہوں نے کیا کچھ کیا۔ 2 سال میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اس لیے اب مزید اس حکومت کو موقع نہیں دینا چاہیے، بلکہ جتنے جلدی ہو ان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہمارے قائد کی بیٹی میدان میں اتری ہے۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب موجودہ نائب حکمران اور سلیکٹڈ وزیر اعظم جب تک یہ حکومت نہیں چھوڑتا، عوام کو ریلیف اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس کو گھر بھیجنا ہے، اور اس کے لیے جلسے اور جلوس شروع ہیں۔ تم چاہے جتنے بھی رکاوٹ پیدا کرو، انشاءاللہ عوام کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ان کو عوام بول کر انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی۔ یہی اسی وجہ سے آج صوبہ خیبر پختونخوا میں سوات کے بعد مانسہرہ جو ہزارہ کا مرکزی مقام ہے، مرکزی ضلع ہے، یہاں کے عوام نے بھی یہ فیصلہ کر دیا۔ اور دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں آپ جو تشریف لائے ہوئے ہیں، دور دراز سے، تحصیل بالا کوٹ سے، سرن ویلی، کونچ ویلی، پکھل سے، تلاوت سے، اگرور سے، اور پھر ہمارے جو دوسرے اضلاع سے مہمان احتمام، ہری پور، تورگل، بٹگرام اور کوہستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، اپنے قائدین کو بتا دیں، اپنے قائد کی بیٹی جو بہادر بیٹی ہے مریم نواز، جو چاروں صوبوں کی آواز، ان کو بتا دیں انشاءاللہ قدم آپ آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سارے مشانہ اس وقت تک چلتے رہیں گے جب پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ نواز شریف صاحب اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اپنے اور کسی زمانے مستقل مزاجی سے جو ایک موقف اختیار کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو وہ عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے قید بھی برداشت کی۔ ان کے بھائی شہباز شریف بھی جیل میں، ان کے بھتیجے حمزہ شہباز بھی جیل میں، ان کی بیٹی
مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں رہی اور ان کے خاندان اور ساتھی جو کہ بے بنیاد کیسوں میں آج تاریخیں بھگت رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور اسی طرح حسن اقبال اور اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق وغیرہ، یہ سارے ایک ٹیم کی صورت میں انشاءاللہ اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آزادی ملے، پاکستان کے عوام کو اس کا مقام ملے، اور اسی وجہ سے آج اس ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مانسہرہ کے عوام کی طرف سے اور ہزارہ ڈویژن کے عوام کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے یہ مکمل طور پر ایک یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ جس مقام پر بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی انشاءاللہ وہاں ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگلی شخصیت جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس نے پاکستان مسلم لیگ کو صوبہ سرحد میں جو مقام دیا وہ آپ سب کو علم ہے کہ 2 دن پہلے سوات میں جو جلسہ ہوا، آج آپ اس سے کم نہیں ہیں۔ جو محبت سوات میں انہیں ملی وہ آج یہاں پہ بھی مل رہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہم جو مانسہرہ کے سجاد بھائی اور ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب دور دراز سے آئے، ابھی تک بہت سے ہمارے بھائی یہاں پہ نہیں پہنچ سکے جو کہ دور دراز سے آ رہے ہیں، ابھی بھی راستے بند ہیں، لیکن میں آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ اس فخر کے ساتھ آپ کا مقام، ہمارا مقام، پاکستان کا مقام، KPK کا مقام، امیر مقام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانسہرہ اور ہزارہ کے برپوش پہاڑوں سے آئے ہوئے دلیروں، شیروں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج کا جذبہ دیکھ رہا ہو، اس طرح پیک گیدرنگ دیکھ رہا ہو، اسی طرح زندہ، صرف جلسہ نہیں، ایک زندہ دل جلسہ دیکھ رہا ہو کہ ایک طرف وہ جھوٹا نیازی جو اس ملک پر مسلط ہے، جھوٹ ایک عجیب جھوٹ کا ڈاکٹر ہے، جھوٹا یو ٹرن کا ماہر، اور دوسری طرف آپ پاکستان کی عوام دیکھ رہے کہ وہی میاں محمد نواز شریف اور اس کی ٹیم ہر ایک کام لیڈر کی ویژن اور ساتھ ایک بھرپور ٹیم سے ہوا کرتے۔ میں نیازی کو کہتا ہوں، آپ کہاں سے شہباز شریف جیسے بھائی کو لائیں گے؟ آپ کہاں سے مریم نواز جیسی دلیر بیٹی کو لائیں گے جو چٹان کی طرح کھڑی ہے سب کے سامنے؟ آپ کہاں سے عیسیٰ ڈار جیسے معیشت کے ماہر کو لائیں گے؟ آپ کہاں سے حسن اقبال جیسے ہر کام کو عملی کرنے والے کو لائیں گے؟ آپ کہاں سے حسن اقبال سے آگے شاہد خاقان اور پوری ٹیم، اگر میں ذکر کرتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر آپ کی سردار یوسف صاحب کا ذکر نہ کرو بھی زیادتی ہوگی۔ ہمارے ٹیم کا حصہ جب حج کا منسٹر تھا تو پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ نواز شریف کی ٹیم کس طرح کام کرتے ہے اور سردار یوسف نے کس طرح ڈیلیور کر دیا۔ اور میرا جیسا خادم، مجھے اس پر فخر ہے کہ اس کی ٹیم کا ممبر ہو
اگر 7 دفعہ موت دے کر دوبارہ بھی آپ کے درمیان کھڑا ہو تو اور ہر ایک مشکل میں آپ کے ساتھ ہو تو نیازی آپ کدھر سے لائیں گے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ سارے جھوٹے فراڈی ہیں، سارے آٹا چور ہیں، سارے چینی چور ہیں، سارے دوائی چور ہیں، سارے صرف گالیاں جانتے ہیں۔ وہی ٹیم جس کی کوئی ویژن نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں ہے بغیر دوسرے کو گالیاں دینے کے۔ میں آج یہ نہیں، اسی دن ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کر اس بے غیرت کو وہی جواب دیا اس کے گھر کے باہر علی امین گنڈا پور کو کہ ہماری بہن آپ کے اس طرح جرأت کی کہ آپ نے جا کر وہ الفاظ استعمال کیے۔ یہ کوئی مہارت نہیں ہے کہ کسی کو عزت دینا اور مقام دینا بڑی بات ہے، اسی طرح گالیاں دینا یہ آپ کا ٹیم ہے، آپ کا شیوا ہے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کر دیا۔ ابھی پاکستان کی عوام نے سیرا اور ہزارہ نے بھی فیصلہ دیا، اس کو مسترد کر دیا۔ اس کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ جاؤ اس کے ایک بڑے 4 اسی طرح جذباتی گیدرنگ ہمیں بتاؤ۔ ابھی آپ کو جانا ہے، آپ کو جانا چاہیے خود باعزت طریقے سے، ورنہ 22 کی PDM کے جلسے میں ہم آپ کے چیخیں نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لے کے پر آگے اسی طرح اس کو چلائیں گے۔ حال تو پورے پاکستان نے دیکھ لیے۔ اب ان بیچارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہی دودھ اور شہد کی لہریں نہ دکھانا، ان کا ان سے توبہ ہے۔ جو حشر یہاں ہوا ہے ان کا بھی وہی حشر کرنا ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا میرے ساتھ الفاظ ہے۔ آپ نے ایک دفعہ پھر اس پارٹی کو عزت دی، ہمیں عزت دی، سب کو عزت دی، جو استقبال کیا، جو جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ہر صورت میں آپ کو آنے 22 کے جلسے میں جھنڈے اور ٹوپی کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت مہربانی، شکریہ۔ تو آپ کی میری سب کے غیرت کا ایک نشان، ان کے آنے سے پہلے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں۔ میرے 4 اگر کو نوید ہو، میرے 4 اگر کو نوید ہو، سب دشمنا کو خبر کرو۔ میرے 4 اگر کو نوید ہو، سب دشمنا کو خبر کرو۔ وہ جو قرض جہاں پہ رکھتے تھے وہ صاحب آج چکا دیا۔ محترم احسن اقبال صاحب، محترم احسن اقبال صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ۔ ہمت جرت غیرت والا ماں بہنوں کا جناب امیر مقام صاحب، سردار یوسف صاحب، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین، قائدین اور مانسیرا کے مسلم لیگ نون کے شیروں، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ مانسیرا اور ہزارہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ لوگ جعلی مینڈیٹ لے کر حکومتوں میں آ گئے، لوگ ووٹ چرا کے حکومتوں پہ قابض ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ کوئی چوری کر کے قبضہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا آج کا یہ اجتماع ثابت کرتا ہے کہ عمران نیازی جھوٹا جعلی وزیر اعظم بن کے اسلام آباد بیٹھ گیا ہے، لیکن مانسیرے کے لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہے۔ پوری قوم کا ایک نعرہ، میرے بھائیوں، آج بس 2 منٹ ذرا یہ ترانے اور نعرے روکے، میری بات سن لیں، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپوزیشن میں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔
مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب ہے کہ نیب کا کیس بن سکتا ہے، ایف آئی اے کا کیس بن سکتا ہے، اینٹی کرپشن کا کیس بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے قائد اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ کے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر اور یہ جماعت وہ ہیں جو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، 1947 میں جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، اس کے بعد پاکستان ہندوستان سے آگے نکلا اور اس خطے میں بہترین معیشت بنا۔ 1999 میں جب جنرل مشرف نے ہم سے اقتدار چھینا، پاکستان کا روپیہ ہندوستان سے مضبوط تھا، بنگلہ دیش سے مضبوط تھا، سری لنکا سے مضبوط تھا، نیپال کی کرنسی سے مضبوط تھا، افغانستان سے مضبوط تھا، لیکن 9 سال مشرف کے ماشاء اللہ نے پاکستان کو برباد کیا، دہشت گردی میں جھونکا، ملک کے اندر بجلی کا بحران پیدا کیا، اور پھر جب 2013 میں ہمیں پاکستان ملا تو 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، سارا دن کاروبار نہیں آپ کرتے تھے، رات کو سوتے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی، کروٹیں بدلتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ 2 گھنٹے پنکھا چلے، ساری رات بجلی نہیں چلا کرتی تھی۔ تو آپ کے قائد نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لوگوں، اگر مجھے ووٹ دو گے تو میں اندھیروں کو روشنی میں بدلوں گا، اور پاکستان میں ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا اور وہ درجنوں بے گناہ لوگوں کے جنازے اٹھاتا تھا، اور ہمارے لوگوں کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے کندھے تھک گئے تھے جنازے اٹھا کے۔ تو آپ کے قائد نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ووٹ دو گے تو اس دہشت گردی کو ختم کریں گے، اور میرے بھائیوں 5 سال کے بعد 2018 میں 4 سالوں کے اندر ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھو تو 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں، 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی، اور 4 سالوں میں ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کے دکھا دی۔ 10 سال سے مشرف دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا تھا، اور جتنا مقابلہ کرتا تھا دہشت گردی اتنی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ دہشت گردی کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ نواز شریف نے ہماری بہادر مسلح افواج کو 500 ارب روپے کا اضافی بجٹ دیا، اور کہا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے لیکن قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آؤ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، لیکن 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان دنیا کی پہلی 20 معیشتوں کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے۔ ہماری جو ترقی کی رفتار تھی اس سے دنیا پریشان ہو گئی، اور پھر نواز شریف نے 1998 میں ہمارے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اور پھر نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے ایک معاشی ایٹمی دھماکہ کیا، اور وہ سی پیک کا دھماکہ تھا جس سے ہمارے دشمنوں کی نیندیں اڑ گئیں، اور ہمارے دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ اگر سی پیک کو ناکام بنانا ہے،
اگر پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو اقتدار سے نکالنا ہے. اور پھر فورن فنڈنگ کی گئی, باہر سے پی ٹی آئی کو پیسہ دیا گیا, پی ٹی آئی نے لوگوں کو خریدا, پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کے اندر دھاندلی کی, ووٹوں کو چرایا اور پاکستان دشمنوں کے پیسے سے عمران خان یہ الیکشن چرا کے لوگوں کو خرید کے اس ملک کے اقتدار کے اوپر براجمان ہو گیا. اور 2 سالوں کے اندر وہ ملک جو دنیا کی پہلی 20 معیشتوں کے اندر شامل ہونے جا رہا تھا, اس ملک کو مفلوج کر دیا. اس لیے ترقی کی ہے کہ وہ سب اس کو چندہ دیتے ہیں, اس کو پیسہ دیتے ہیں, یہ ان کی ٹیکس چوری کو معاف کرتا ہے اور یہ ان کو غریب لوگوں کو لوٹنے کی اجازت دیتا ہے. مجھے بتاؤ میرے لوگوں, یہ کہتا ہے میں بڑا حاجی ہوں, یہ کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں, تو پھر آپ کو یاد ہے نا یہ کہا کرتا تھا کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے, جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے, اور جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں 1947 جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کے 2018 تک 72 سالوں میں آٹے کی قیمت تھی 34-35 روپے کلو. پاکستان بننے سے 72 سالوں میں چینی کی قیمت ہوئی 52 روپے. اور یہ جو حاجی ایماندار تہجد گزار بڑا نیک یہ آیا تو چینی کی قیمت 2 سالوں میں 115-120 کلو ہو گئی. کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی ہوئی؟ زور سے بتاؤ ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تو آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور وزیر اعظم ہے. میرے بھائیوں, یہ تھا کوٹ جو سڑک بنی تھی, یہ تھا کوٹ سے رائے کوٹ بھی بن چکی ہوتی اور کراکرم ہائی وے سے بہترین تجارت چین کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے. ابھی جو حالت ہے کہ 2 سالوں سے جو تھا کوٹ رائے کوٹ سیکشن کے پیسے تھے انہوں نے اپنے ایم ایل اے کو بانٹ دیے ہیں, اور آج وہ کراکرم ہائی وے کا وہ حال ہو گیا ہے کہ جو کسی گاؤں کی سڑک کا بھی حال نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ 5 کلومیٹر گھنٹہ سے بھی سفر نہیں کر سکتے. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی تو آج پشاور اور کابل کی موٹر وے بن چکی ہوتی اور صوبہ خیبر پختونخوا سے افغانستان اور وسطی ایشیا کے اندر ہم تجارت کر رہے ہوتے, اس علاقے کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ توڑی گئی ہوتی تو آج وہ 9 صنعتی زون جو ہم بنا رہے تھے وہ بن چکے ہوتے, لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا. ان نالائکوں سے آپ اندازہ کریں, ہم نے 4 سالوں میں 2000 کلومیٹر موٹر وے بنا دیے. یہ نالائک 2.5 سالوں میں ان موٹر وے کے سروس ایریا نہیں چالو کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صرف انتقام ہے, نفرت ہے, کورے اناڑی ہیں. اور میں الیکشنوں میں لوگوں کو پوچھتا تھا کہ میرے بھائیوں کبھی اپنی گاڑی کسی ایسے ڈرائیور کو دو گے جس نے زندگی میں گاڑی چلائی نہیں, دیکھی نہیں؟ اگر ایسے اناڑی کو گاڑی دو گے تو وہ گاڑی کا ہر قدم پہ ایکسیڈنٹ کرے گا. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, وہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, کہ آپ اپنی ذاتی کرولا ہونڈا گاڑی پہ تو اناڑی ڈرائیور نہیں بٹھاتے, آپ نے 22 کروڑ لوگوں کی مشین پہ ایک اناڑی ڈرائیور کیوں بٹھایا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیار آپ کو اپنی گاڑی سے ہے آپ اس ملک سے اتنا پیار نہیں کرتے. آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس ملک کی ترقی کو داؤ پہ لگا کے, اس ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا کے یہ نوجوان, یہ بزرگ آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ان 2 سالوں کے اندر بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا, ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا ہے. اب تو افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان کے روپے سے مضبوط ہو گئی ہے. میرے بھائیوں, یہ دور معیشت کا دور ہے. ہمارا قائد نواز شریف یہی کہتا تھا اگر پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرو, پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر کرو. اور چپے چپے پر اس نے اگر موٹر ویز بنائے, اس نے اگر صنعتی زونز کی بنیاد رکھی, اس نے اگر گوادر جیسی بندرگاہ بنائی, اس نے سی پیک جیسا منصوبہ لایا, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں جس میں غربت نہ ہو, جس میں جہالت نہ ہو. ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کر کے نوکری کے لیے جوتے نہ چٹکھاتا پھرے. آج ہمارے نوجوانوں سے اس عمران خان نے مستقبل چھین لیا ہے, یونیورسٹیوں کا بجٹ کاٹ دیا ہے. آج یونیورسٹیوں کی فیسیں دگنی ہو گئی ہیں اور غریبوں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قافلے میں شامل ہوں. یہ نواز شریف کا قافلہ ہے, یہ پاکستان کو دوبارہ حاصل کرے گا, پاکستان کی معیشت کو دوبارہ ترقی دے گا اور مہنگائی کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرے گا. اور آج اسی قائد کا پیغام لے کر ہمارے قائد کی بہادر بیٹی آپ کے پاس آئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ حکمران ٹولہ جلد رخصت ہوگا اور ان کو گھر بھیجنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے. پاکستان زندہ باد. ہمت جرت غیرت والا, ماؤں بہنوں کا رکھوالا, بوڑھوں کمزوروں کا سہارا, پوری قوم کا ایک ہی نعرہ. ہمت جرت غیرت والا, ماؤں بہنوں کا رکھوالا, بوڑھوں کمزوروں کا سہارا, پوری قوم کا ایک ہی نعرہ. شیر ہمارا, شیر ہمارا, شیر ہمارا. دہقانوں مزدوروں کا بھی, محکوموں مظلوموں کا بھی, ناداروں مجبوروں کا بھی, پوری قوم کا ایک ہی نعرہ. شیر ہمارا, شیر ہمارا, شیر ہمارا. سب زنجیریں توڑنے